کراچی میں نومبر شروع ہو گیا لیکن سردیاں کہاں ہیں؟ شہر قائد کے باسی اس وقت پریشان نظر آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کب سردیاں کراچی میں آئیں گی۔ اکتوبر میں 2 لو پریشرز بنے ہیں سمندر کے اندر، تو اس کے باعث ابھی تک ایک طرح سے گرمی چل رہی ہے۔ دسمبر کے آخری ہفتہ یا آخری 10 دن جو ہوتے ہیں وہاں سے سردی کی لہر ایک طرح سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں گرمیاں نہیں جا رہی ہیں؟ وہ ویدر نظر نہیں آ رہا جو اکتوبر کے ماہ میں ہم دیکھتے تھے، نومبر میں دیکھتے تھے، وہی کنڈیشنز ہیں جو جون جولائی سپتمبر میں رہتی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ خاصا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ونڈ کی ڈائریکشن پہ۔ ہوا جس سمت سے چل رہی ہوتی ہے، اگر سی بریز چل رہی ہو، سمندر کی طرف سے ہوائیں چل رہی ہوں، تو پھر یہ کہ وہ ایک طرح سے مائلڈ رکھتی ہے ٹیمپریچرز کو، لیکن جیسے ہوا چینج ہوتی ہے یا سمندر کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے۔ اکتوبر میں 2 لو پریشرز بنے ہیں سمندر کے اندر، ایک تو لو پریشر بن کر بعد میں ڈپریشن بنا جو عمان کی طرف گیا، اور دوسرا یمن کی طرف نکلا وہ لو پریشر کی حیثیت سے، اور پھر تیسرے ہفتے میں یہ ہوا کہ اپر ایٹماسفیئر میں ہائی پریشر بنا ہوا ہے، اس وقت بھی بنا ہوا ہے اور اکتوبر کے آخری دنوں میں بھی وہ موجود تھا۔ تو اس کے باعث ابھی تک ایک طرح سے گرمی چل رہی ہے، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے سندھ کے ٹیمپریچر 6 سے 8 ڈگری تک جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتے ہیں اب نومبر کے ان سے اوپر چل رہے ہیں ابھی تک، اور اکتوبر میں بھی اسی طرح کا ٹرینڈ رہا۔ تو وہ گرمی پڑنے کی بنیادی وجہ یہ تھی۔ یہ بھی بتائیں کہ آیا کب سے سردیوں کا آغاز ہو رہا ہے، موسم سرما کا، اور آپ اپنی پیشن گوئی کے مطابق آپ کو کب لگتا ہے کہ شہر کے باسی اپنے کمبل نکال لیں، گرم کپڑے، تو وہ کون سا مہینہ ہے، کون سے دن ہے، کب سے آغاز ہے؟ دیکھیں کراچی میں تو یوزلی جو دسمبر کے آخری ہفتہ یا آخری 10 دن جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے سردی کی لہر ایک طرح سے شروع ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی اچانک بہت زیادہ کولڈ ایئر آ جائے، پینیٹریٹ کر جائے، تو اس طرح سے اگر وہ بھی ہو سکتا ہے فینامنا، لیکن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ 15 نومبر کے بعد جا کر راتیں تھوڑی بہت خنک ہوتی ہیں کراچی میں، اور صبح کی اور رات کی ہلکی پھلکی ٹھنڈ شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کو آپ ٹیمپریچر سے وہ اسیس کر سکتے ہیں۔ جو ایوریج ٹیمپریچر اس کا نومبر کا ہے وہ بھی دن کا 32.6 ہے، اور دوسری طرف رات کا 17.7 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی نومبر اتنا ٹھنڈا نہیں رہا، ورنہ ٹیمپریچر 17.7 تک نہیں ہوتا بلکہ نیچے ہوتا۔ تو وہی بات ہے کہ دسمبر میں یوزلی جو نارمل جو ایک طرح سے ٹرینڈ ہوتا ہے وہ دسمبر میں جا کے کراچی میں سردی شروع ہوتی ہے۔ ماضی کی شدت میں اس سال سردیوں کا جو زور ہوگا وہ کتنا ہوگا، زیادہ ہوگا، کم ہوگا، اور سردیاں کس طریقے کی پڑیں گی؟ دیکھیے جو اگر آپ گلوبل وارمنگ کو سامنے رکھیں اور کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھیں تو اس لحاظ سے تو ٹرینڈ یہ دکھائی دے رہا ہے دسمبر تک کا کم از کم۔ ابھی نومبر کی ہماری جو پورے منتھ کی فور کاسٹ ویب سائٹ پر موجود ہے وہ اسلام آباد آفس نے ایشو کی، اور اس سے پہلے اکتوبر سے دسمبر تک کی سیمائی کی ایشو کی تھی، تو ان دونوں میں معمول سے زیادہ ہیں ٹیمپریچرز، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت کوئی غیر معمولی سردی پڑنے والی نہیں ہے پورے ملک کی ایز اے ہول اگر بات کریں۔ ایک خبر جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ 57 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، راتیں اکتوبر کی گرم ترین۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ سوشل میڈیا صارفین نے بھی ہم نے دیکھا بڑے تبصرے کرتے ہوئے نظر آئے، اس پر ہم نے دیکھی مختلف بازگشت ہوئی کہ کراچی میں گرمی ہو گئی، اکتوبر ہے، ایسی راتیں ہو گئیں جو جون میں ہوتی ہیں، جولائی میں ہوتی ہیں۔ یوزلی تو ہر آنے والا سال اور ہر مہینہ پچھلے اس کے مطابق یعنی اس کے کرسپونڈنگ پچھلے مہینے کے مقابلے میں، یعنی اکتوبر 2023، 22، 20، 21 ان کے مقابلے میں یہ اکتوبر گرم گزرا ہے، اور اسی طرح سے یہ سال پچھلے سال کے مقابلے میں گلوبلی بھی ایک فنامنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے یہ سال پچھلے سال آپ کو پتہ ہے 2023 گرم ترین سال تھا انسانی تاریخ کا پورا، تو ہو سکتا ہے 2023 کو پیچھے چھوڑ جائے اور یہ زیادہ گرم ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک کے 10 مہینوں کے ٹیمپریچرز کرسپونڈنگ پچھلے 10 مہینوں کے ٹیمپریچر سے زیادہ آئے ہیں گلوبلی بھی۔ جس طرح آپ نے بتایا 2023 رہا، 22 رہا، تو آپ نے بتایا کہ مزید بھی آگے گرمی بڑھتی رہے گی، تو اب 25 بھی آئے گا، 26 بھی آئے گا، تو اس میں بھی کوئی خطرے کی پیشن گوئی ہے کہ گرمی زیادہ ہو سکتی ہے یا کچھ بہتری کی جانب ہم جائیں گے؟ پورے ایک گلوبل فنامنا ہے، جو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور دوسری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا فضا میں بہت زیادہ اخراج ہو کر جمع ہو چکی ہوئی ہیں، پورا ایک بلینکٹ بن گیا ہے، تو وہ زمین سے واپس نکلنے والی ریڈیشنز کو جذب کر لیتی ہیں، اور اس طرح سے زمین کا درجہ حرارت گریجولی بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی 1850 اور 1900 کی جو پری انڈسٹریل ایرا ہے قبل صنعتی انقلاب، اس سے جب آج کے ٹمپریچر کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے، تو یہ گلوبل فنامنا ہے۔ اس کو تو مطلب اس ٹرینڈ یہی ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ گرم گزرا کرے گا، انلیس کہ قدرتی طور پہ کچھ بہت زیادہ بارشیں ہوں، کچھ کلاؤڈ کور بہت زیادہ آ جائے، کوئی وولکینک ایرپشن ہو جائے، تو آسمان جو ہے نا اس میں وہ ایک طرح سے
فضا اس کی کیا کہتے ہیں راکھ وقت چلی جائے اور اس سورج کی روشنی کو کسی طرح سے وہ کر لے تو وہ الگ بات ہے. بہت آگے تو ہم پھر سردیاں تو ختم ہی ہو جائیں گی. انفارچونیٹلی ٹرینڈ ایسا ہی ہے. جو کمپیوٹر ماڈلز ہیں نا آپ کے، جو کلائمیٹ ماڈلز ہیں، کلائمیٹ ماڈلز یہی سجیسٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری زہریلی گیسز کا اخراج اگر اس کو آپ نے کم سے کم نہ کیا، پلانٹیشن کی طرف، فارسٹیشن کی طرف اگر آپ نہ گئے تو یہ اس کو بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کو روکنا بہت مشکل ہوگا. موسمیاتی طور پر اور حکومتی طور پر کیا مل بانٹ کر اس چیز کو پاکستان کے لیے بیسکلی صرف ابھی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسے لائے عمل ہے کہ سب بیٹھ کر بات کریں اور اس پہ ویدر کو ہم دیکھیں، جس طرح باتیں ہوئی ہیں کہ درخت لگائیں، اس طرح کا تو ہمارا ٹرینڈ چلتا رہتا ہے. دیکھیں آپ کلائمیٹ اور ویدر کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. کسی ایک انڈیویجول ملک نے اگر اپنی نیٹ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گرین ہاؤس گیسز کا اخراج اگر وہ نیٹ زیرو پہ بھی لے آئیں تو بھی کلائمیٹ چینج کے اثرات سے وہ بچ نہیں سکتے. اس لیے کہ ادھر ادھر سراؤنڈنگ میں جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے یا سراؤنڈنگ والے ممالک کی وجہ سے جو چینج ہو رہی ہے، جو بڑے ایمیٹرز ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اس گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن زیادہ کرتے ہیں. تو جب تک کہ گلوبل ایفرٹ نہیں ہوگی، اور گلوبل ایفرٹ کے لیے ہر سال مل بیٹھتے ہیں، کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے، COP جسے کہتے ہیں. اس سال بھی COP 29 ہو رہی ہے باکو میں 12 نومبر سے 22 نومبر کے دوران. تو اس سب میں یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی کاربن ڈائی آکسائڈ کو، دوسرے زہریلی گیسز کے اخراج کو کیسے کم کیا جائے. تو ان چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ ہم شفٹ ہوں گے. نہ صرف ہمارا ملک بلکہ ساری دنیا شفٹ ہوگی تو پھر بڑھتی ہوئی جو عالمی حدت ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں.